ایران کے کسی شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام تھا علی بابا، دوسرے کا نام تھا قاسم۔ ان کا باپ معمولی سا آدمی تھا جو تھوڑا بہت اس کے پاس تھا اس نے مرنے سے پہلے دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دیا تھا۔ اس لحاظ سے دونوں کا حال ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن قسمت کے کھیل انوکھے ہوتے ہیں۔ قاسم نے جس عورت سے شادی کی اسے تھوڑے دن بعد ورثے میں ایک دکان جس میں ہر طرح کا مال تھا اور ایک گودام مل گیا جس میں عمدہ سے عمدہ سامان رکھا تھا۔ دکان اور گودام کے علاوہ بھی بہت سی جائیداد ہاتھ آ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قاسم دیکھتے ہی دیکھتے اتنا خوشحال ہو گیا کہ اس کا شمار شہر کے امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا۔ علی بابا کی شادی جس عورت سے ہوئی وہ اسی کی طرح غریب تھی۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرتی تھی۔ علی بابا کے پاس 3 گدھے تھے۔ اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ روز جنگل چلا جاتا جو شہر کے پاس ہی تھا۔ وہاں وہ لکڑیاں کاٹ کر گدھوں پر لاتا اور شہر آ جاتا، لکڑیاں اونے پونے بیچ کر گھر کا خرچ چلاتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گیا اور جب اتنی لکڑیاں کاٹ چکا جن کا بوجھ گدھے اٹھا سکتے تھے تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک سمت میں بڑی گرد اڑنے لگی ہیں اور اسی کی طرف بڑی آ رہی ہیں۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ بہت سے گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے چلے آتے ہیں۔ اگرچہ اس علاقے میں چوروں کا ذکر سننے میں نہ آتا تھا، لیکن علی بابا کو لگا کہ یہ گھوڑ سوار چوروں کا ٹولہ ہے۔ علی بابا گدھوں کو تو بھول گیا، اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی۔ جھٹ پٹ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ درخت پر شاخیں بہت اور پتے بے شمار تھے، ان کے درمیان چھپنا آسان تھا۔ علی بابا شاخوں میں ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گیا، اطمینان کے سانس لی کہ اب میں سب کو دیکھ سکتا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ درخت ایک الگ تھلگ چٹان کے قریب تھا۔ چٹان بہت اونچی اور بالکل سیدھی تھی، اس وجہ سے چٹان پر کسی طرف سے بھی چڑھنا ممکن نہ تھا۔ گھوڑ سوار جو ہٹے کٹے ہر طرح مسلح اور تعداد میں بہت سے تھے چٹان کے پاس پہنچے اور اتر پڑے۔ علی بابا نے انہیں گنا تو وہ پورے 40 تھے۔ ان کے ہتھیار اور ڈراؤنے حلیے دیکھ کر علی بابا کو کوئی شبہ نہ رہا کہ وہ چور ہیں۔ ان کی اصلیت پہچاننے میں اس سے غلطی نہ ہوئی تھی۔ یہ ایسے لٹیرے تھے جو آس پاس کے علاقوں میں بھی کبھی چوری چکاری نہ کرتے تھے، بلکہ لوٹ مار کرنے اور ڈاکے ڈالنے کے لیے دور دراز کے مقامات کی طرف نکل جاتے تھے۔ اس کے بعد علی بابا نے جو دیکھا تو شک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ ہر گھوڑ سوار نے لگام اتار کر گھوڑے کو رسی سے باندھا، پھر اس کے گلے میں ایک تھیلا ڈال دیا جس میں جو بھرے ہوئے تھے، پھر ہر ایک نے اپنا اپنا تھیلا اٹھا لیا۔ ہر تھیلا اتنا بھاری معلوم ہو رہا تھا کہ علی بابا سمجھ گیا کہ وہ سونے چاندی اور اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے۔ چوروں میں جو سب سے نمایاں تھا وہ ان کا سردار لگتا تھا۔ اس نے بھی باقی چوروں کی طرح تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ سردار اس چٹان تک آیا جو درخت کے پاس تھی۔ اس نے چند جھاڑیاں ہٹا کر بلند آواز میں یہ الفاظ کہے، کھل جا سم سم۔ یہ کہتے ہی چٹان میں ایک دروازہ کھل گیا۔ جب ایک ایک کر کے سب چور اندر جا چکے تو سردار نے بھی اندر قدم رکھا اور اس کے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ چور خاصی دیر غار میں رہے۔ علی بابا درخت سے نہ اترا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے اترنے کے بعد ان چوروں میں سے کوئی یا سب کے سب باہر آ گئے تو وہ پکڑا جائے گا۔ درخت پر چھپے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک مرتبہ علی بابا کے دل میں لالچ بھی آیا کہ نیچے اتر کر 2 گھوڑے ہتھیا لے، ایک پر سوار ہو جا اور دوسرے کی باغ ڈور سنبھال کر تینوں گدھوں کو ہانکتا ہوا شہر کی طرف چل دے۔ لیکن یہ بات خطرے سے خالی نہ تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ درخت پر چھپے رہنے میں ہی اس کی عقل مندی ہے۔ آخر دروازہ کھلا اور 40 چور باہر آئے۔ سردار جو سب سے آخر میں دروازے میں داخل ہوا تھا، اس مرتبہ سب سے پہلے نکلا۔ جب باقی چور قطار باندھ کر اس کے سامنے سے گزر گئے تو علی بابا نے اسے کہتے سنا، بند ہو جا سم سم، اور دروازہ بند ہو گیا۔ ہر چور اپنے اپنے گھوڑے پر چڑھا۔ جب سردار نے دیکھا کہ سب روانہ ہونے کے لیے تیار ہو چکے تو وہ آگے آگے چلا اور چور جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے۔ علی بابا پھر بھی درخت سے نہ اترا۔ دل میں کہنے لگا کہ شاید وہ کوئی چیز بھول گئے ہوں اور اس وجہ سے پلٹ آئے۔ ایسا ہوا تو وہ مجھے دھر لیں گے۔ وہ چوروں کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ کسی دیر تک چھپا رہا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تو وہ درخت سے نیچے اتر آیا۔
اسے یاد تھا کہ سردار نے دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے لیے کون سے لفظ استعمال کیے۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ دیکھوں میرے کہنے سے بھی دروازہ کھلے گا یا نہیں۔ اس نے ان جھاڑیوں کو ہٹایا جن کی اوٹ میں دروازہ تھا اور قریب جا کر بولا، کھل جا سم سم کہا۔ دروازہ فوراً چوپٹ کھل گیا۔ علی بابا کا خیال تھا کہ اندر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے بہت بڑا ہال ہے جس کی گنبد نما چھت بہت اونچی ہے۔ چھت میں ایک بڑا روشن دان ہے جہاں سے دن کا اجالا ہال میں پھیلا ہوا ہے۔ علی بابا نے دیکھا کہ کھانے پینے کی چیزیں ڈھیر ساری موجود ہیں۔ قیمتی کپڑوں کے تھانوں کے انبار لگے ہیں، کہیں ریشمی لباس ہیں تو کہیں سنہری تاروں والے ظریفت اور کم خواب قالین، ایسے کہ جن کی قیمت خیال سے باہر۔ سونے چاندی کے سکوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ بوروں اور چمڑے کے تھیلوں میں اشرفیاں ٹھسا ٹھس بھری ہوئی ہیں۔ یہ بورے اور تھیلے ایک دوسرے کے اوپر چنے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر علی بابا کو لگا کہ یہ غار برسوں سے تو کیا صدیوں سے چوروں ڈاکوں کا ٹھکانہ چلا آ رہا ہے۔ علی بابا ذرا نہ ہچکچایا اور دل میں سوچا تھا، فوراً اس پر عمل کیا۔ غار میں قدم رکھتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اس بات سے علی بابا کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ اسے دروازہ کھولنے کا راز معلوم ہو چکا تھا۔ یوں تو غار میں ایک سے ایک قیمتی چیز موجود تھی، لیکن علی بابا کی نظر صرف اشرفیوں پر تھی، اور وہ بھی جو تھیلوں میں بھری تھی۔ گدھے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، انہیں ڈھونڈ کر لایا اور دروازے کے آگے لا کھڑا کیا۔ اشرفیوں کے جتنے تھیلے ان پر لد سکتا تھا سب لاد دیے، پھر تھیلوں کو چھپانے کی غرض سے اوپر لکڑیاں چن دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ دروازے کی خصوصیت یہ تھی کہ جب علی بابا اندر قدم رکھتا تو آپ سے آپ بند ہو جاتا، اور جب باہر آتا تو کھلے کا کھلا رہتا۔ گدھوں کو لاد کر علی بابا نے شہر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر گدھوں کو صحن میں کھڑا کر کے دروازہ احتیاط سے بند کیا، لکڑیاں اتار کر ایک طرف ڈالیں، تھیلے اٹھائے اور گھر میں لے جا کر بیوی کے سامنے رکھ دیے۔ بیوی نے تھیلوں کو ہاتھ لگایا تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ سکوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دل میں شبہ پیدا ہوا کہ علی بابا نے کہیں چوری کی ہے۔ اس سے رہا نہ گیا، تڑق کر بولی، علی بابا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے بدمعاش ہو کے۔ علی بابا نے فوراً بات کاٹ کر کہا، فضول کی سوچ، اتنا نہ گھبراؤ۔ میں چور نہیں بلکہ یوں کہو کہ ایسا چور ہوں جس نے بڑے چوروں کو لوٹا ہے۔ جب میں اپنی خوش قسمتی کا قصہ تمہیں سناؤں گا تو تم میرے بارے میں تمہارے دل میں جو برے خیال آ رہے ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلے الٹ دیے اور ان کے سامنے سونے کے سکوں کا بڑا انبار لگ گیا۔ ان کی چمک دمک سے بیوی کے ہوش جاتے رہے۔ علی بابا نے اسے سارا قصہ اول سے آخر تک سنایا، اور جب سنا چکا تو تاکید کی کہ اس معاملے میں کسی اور سے ذکر نہ کرے۔ بیوی کا خوف دور ہو گیا تو وہ خوشی سے پھولی نہ سمائی اور سامنے پڑی اشرفیوں کو ایک ایک کر کے گننے لگی۔ علی بابا نے کہا، بیوی، یہ عقل مندی کی بات نہیں، تم نے سوچا بھی ہے کہ کیا کرنا چاہتی ہو؟ اور اتنی بہت سی اشرفیوں کو گننے میں تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ میں گڑھا کھود کر اشرفیاں اس میں ڈبا دیتا ہوں، ہمارے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ۔ بیوی بولی، لیکن ہمیں تھوڑا بہت اندازہ تو ہو کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، یہ جان کے دل باغ باغ ہو جائے گا۔ میں جا کر کسی پڑوسن سے چھوٹی ترازو لے آتی ہوں، تم گڑھا کھودو، میں اتنی دیر اشرفیاں تولتی رہوں گی۔ علی بابا نے کہا، اشرفیاں تولنے یا گننے کا کچھ حاصل نہیں، جو مل گیا اسے غنیمت سمجھو، لیکن اگر ارادہ کر ہی لیا ہے تو تم جانو، مگر خبردار اس بات کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ بیوی باز نہ آئی اور من مانی کرنے کے لیے قاسم کے گھر چلی گئی جو پاس ہی تھا۔ قاسم تو نہ ملا، قاسم کی بیوی گھر پر تھی۔ علی بابا کی بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی ترازو چاہیے۔ بھاوش نے پوچھا کہ تمہیں بڑی ترازو درکار ہے یا چھوٹی؟ علی بابا کی بیوی نے جواب دیا، چھوٹی ترازو سے کام چل جائے گا۔ بھاوش نے کہا، بالکل ٹھیک، ذرا ٹھہرو، میں ترازو لے کے آتی ہوں۔ قاسم کی بیوی نے جا کر ترازو تو ڈھونڈ نکالی، لیکن اسے معلوم تھا کہ علی بابا بہت غریب ہیں،
سوچا کہ کسی طرح پتہ چلانا چاہیے کہ علی بابا کی بیوی کو کون سا اناج تولنا چاہتی ہے۔ اس نے ترازو کے پلڑوں کے نیچے تھوڑی سی چکنائی لگا دی، پھر ترازو لا کر علی بابا کی بیوی کے حوالے کر دیا اور بولا، دیر لگانے کی معافی چاہتی ہوں، تلاشی کرنے میں تھوڑی دقت ہوئی ہے۔ علی بابا کی بیوی نے گھر آ کر ترازو سنبھالی اور اشرفیاں تول تول کر الگ ڈھیر کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر بڑی خوشی تھی کہ اتنی بہت سی اشرفیاں مفت میں ان کے ہاتھ آ گئی ہیں۔ اس نے علی بابا کو، جو گڑھا کھود چکا تھا، بتایا کہ سونے کا کل وزن کتنا ہے۔ ادھر تو علی بابا گڑھے میں اشرفیاں دبانے میں مصروف تھا، ادھر اس کی بیوی بھاوچ کو یہ جتانے کے لیے کہ وہ کول کی کتنی سچی اور خیال رکھنے والی ہے، ترازو لوٹانے چلی گئی۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ایک اشرفی چپکی ہوئی ہے۔ جا کر کہنے لگی، دیکھو بہن، تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، میں ترازو واپس کرنے آئی ہوں، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ علی بابا کی بیوی کے جاتے ہی قاسم کی بیوی نے جلدی سے ترازو کو الٹ کر کے دیکھا تو ایک پلڑے کے نیچے اشرفی چپکی ہوئی نظر آئی۔ اس کی اندر کی سانس اندر اور باہر کی سانس باہر رہ گئی۔ اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، کہنے لگی، ہائے، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ علی بابا کے پاس اتنا مال ہے کہ تولنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس وقت کو اتنی اشرفیاں ملی کہاں سے؟ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، جب علی بابا کی بیوی ترازو مانگنے آئی تھی تو قاسم گھر پر نہ تھا، وہ دکان پر تھا اور شام ہونے کے بعد ہی گھر آتا تھا۔ قاسم کی بیوی کے لیے، جو پیٹ کی ہلکی تھی، انتظار کرنا عذاب ہو گیا۔ دل میں کہتی تھی کہ جلدی رات کا اندھیرا ہو اور وہ قاسم کو سارا ماجرا سنائے۔ اسے یقین تھا کہ جتنی حیرت اسے ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ قیامت قاسم پر گزرے گی۔ اس کی نظر دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی قاسم کی صورت نظر آئی، وہ دوڑی دوڑی اس کے پاس پہنچی اور بولی، ارے تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے مالدار ہو، تمہارا خیال غلط ہے۔ علی بابا کے پاس تم سے کہیں زیادہ دولت ہے، وہ تمہاری طرح اشرفیاں اور سکے گنتا نہیں، انہیں تولا کرتا ہے۔ قاسم نے کہا، بی بی، یہ پہلیاں نہ بجھواؤ، صحیح صحیح بتاؤ کیا چکر ہے؟ بیوی نے اسے پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح چلاکی سے کام لے کر اس نے علی بابا اور اس کی بیوی کا راز معلوم کر لیا۔ ثبوت کے طور پر قاسم کو اشرفی بھی دکھائی۔ اشرفی اتنے پرانے وقتوں کی تھی کہ اس پر جس بادشاہ کا نام لکھا تھا، اس کا کبھی قاسم نے ذکر بھی نہ سنا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی کی قسمت کے جاگنے پر خوشی محسوس کرتا کہ آخر اس بیچارے کو اچھا کھانے اور اچھا پہننے کو نصیب ہوگا، مگر قاسم اچھا آدمی نہ تھا۔ علی بابا کے امیر ہو جانے پر جل بھن گیا، رات بھر جیسے انگاروں پر لوٹتا رہا اور پل بھر کے لیے بھی نہ سو سکا۔ اگلے دن منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل پڑا اور علی بابا کے دروازے پر جا پہنچا۔ جب سے اس نے مالدار بیوی سے شادی کی تھی، علی بابا کو سگا بھائی سمجھنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اسے بھائی کہہ کر بلاتا تک نہ تھا۔ علی بابا دستک سن کر باہر آیا تو قاسم بولا، علی بابا، تو کسی کو اپنی خبر نہیں دیتا، ایسی صورت بنائے رکھتا ہے جیسے آفت کا مارا اور کوڑی کوڑی کا محتاج ہو۔ لیکن تیری غریبی محض ڈھونگ ہے، تیرے پاس اتنا سونا ہے کہ تو ترازو سے اسے تولتا ہے۔ علی بابا کہنے لگا، بھائی، میں سمجھا نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ قاسم نے اسے اشرفی دکھا کر کہا، اتنا بھولا نہ بن، ایسی اشرفیاں تیرے پاس اور کتنی ہیں۔ کل تیری بیوی ترازو مانگ کر لائی تھی اور جب وہ ترازو واپس کر کے گئی تو یہ اشرفی پلڑے کے نیچے چپکی رہ گئی تھی۔ جب علی بابا نے یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ بیوی کی ضد کی وجہ سے بھاڑنا پھوٹ کیا ہے۔ جس بات کو چھپانا چاہتا تھا وہ قاسم اور اس کی بیوی کو معلوم ہو چکی تھی۔ اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ وہ نہ تو پریشان ہوا نہ حیران، بلکہ قاسم کو بتا دیا کہ کس طرح اتفاق سے اسے چوروں کے غار کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ قاسم اگر راز کو کسی اور پر ظاہر نہ کرے تو وہ اس کے ساتھ چوروں کے خزانے میں حصہ بٹانے کو تیار ہے۔ قاسم نے اکڑ کر جواب دیا، ہاں، اپنا حصہ تو میں لے کر رہوں گا، یاد رکھ، ٹھیک ٹھیک بتانا پڑے گا کہ غار کہاں ہے اور دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو نے کوئی بات مجھ سے چھپائی تو میں شہر کے حکام سے تیری شکایت کروں گا،
پھر تیرا ہی نقصان ہوگا۔ غار سے مزید اشرفیاں تو کہاں چرا سکے گا، بلکہ جو کچھ اب تیرے پلے میں ہے وہ بھی چھین جائے گا۔ مخبری کرنے پر حکام انعام کے طور پر تیری ساری دولت مجھے دے ڈالیں گے۔ علی بابا اپنے بھائی کی ظالمانہ دھمکیوں سے تو خیر کیا ڈرتا، لیکن آدمی بھلا تھا، چنانچہ اس نے بھائی سے کوئی بات نہ چھپائی، بلکہ غار کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا منتر بھی سکھا دیا۔ قاسم نے اور کچھ نہ پوچھا، فوراً چل کھڑا ہوا۔ اس نے ٹھان لیا کہ علی بابا کو مزید فائدہ اٹھانے نہ دے گا، غار میں جو کچھ ہے آپ ہی لوٹ کر لے آئے گا۔ اگلے دن ابھی سورج نکلا بھی نہ تھا، وہ 10 خچر لے کر گھر سے نکل پڑا۔ خچروں پر بڑے بڑے صندوق لاد دیے تھے، سوچ رہا تھا کہ ان سب میں خزانہ بھر کے لے آؤں گا۔ کئی اور صندوق بھی گھر میں اس خیال سے لا رکھے تھے کہ خزانہ اگر بہت زیادہ ہوا تو شاید دوسرا پھیرا لگانے کی ضرورت بھی پڑ جائے۔ علی بابا نے راستہ بتا دیا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس درخت پر جا پہنچا جس پر چڑھ کر علی بابا چھپا رہا تھا۔ قاسم کو غار کا دروازہ تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اس نے کھل جا سم سم کہا اور دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو دروازہ آپ ہی آپ بند ہو گیا۔ جب قاسم نے غار میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو پتہ چلا کہ علی بابا نے جو بتایا تھا خزانہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے ہر چیز کو غور سے دیکھنا بھالنا شروع کیا اور حد سے زیادہ حیران ہو گیا۔ اتنی دولت اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ قاسم ایک تو نہایت کنجوس تھا، دوسرے اسے مال و دولت اکٹھا کرنے کا جنون تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ گھوم پھر کر خزانے کو دیکھتا اور خوش ہوتا رہے۔ آخر اسے یاد آ گیا کہ وہ کس کام سے یہاں آیا ہے۔ ابھی تو خزانہ خچروں پر اور صندوقوں میں بھی بھرنا ہے۔ قاسم جتنے بورے اٹھا سکا لا کر دروازے کے پاس رکھتا گیا، لیکن اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ جو بات یاد رکھنی ضروری تھی وہی بھول گیا۔ دروازہ کھلنے کا جو منتر تھا وہ یاد نہ رہا۔ کہنے لگا، کھل جا ہاجرہ۔ دروازہ تو صرف صحیح جملہ ادا کرنے سے کھل سکتا تھا، اس طرح بند رہا۔ یہ دیکھ کر قاسم کے اوسان جاتے رہے، کبھی کہتا کھل جا کنگ، کبھی کھل جا جوار، کبھی کھل جا مکئی۔ غرض جتنے غلوں کے نام یاد آئے سب دہرا دیے، لیکن دروازے نے کھلنے کا نام نہ لیا۔ قاسم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دروازے کھولنے میں ناکام رہے گا۔ اس کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگی، ڈر کے مارے اس کی عقل بالکل جواب دے گئی۔ کھل جا سم سم کسی طرح یاد نہ آیا، ایسا لگتا تھا جیسے یہ الفاظ اس نے کبھی سنے ہی نہ ہوں۔ اشرفیوں سے بھرے بوروں کو بھول بھال پیٹ پکڑ کر وہ غار میں دوڑا دوڑا پھرنے لگا، پسینے میں نہا گیا۔ دوپہر کے وقت چور غار کو لوٹے۔ دور ہی سے انہیں خچر نظر آ گئے جن پر صندوق لدے ہوئے تھے۔ انہیں بہت غصہ آیا اور غار کی طرف گھوڑے دوڑا کر بڑھے۔ گھوڑوں کو آتا دیکھ کر خچر بھاگے۔ قاسم نے انہیں باندھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی تھی۔ وہ مزے سے گھاس چر رہے تھے اور بکھلا کر ادھر ادھر جنگل میں غائب ہو گئے۔ چوروں نے ان کا پیچھا نہ کیا۔ ان کے لیے زیادہ اہم یہ معلوم کرنا تھا کہ خچروں کا مالک کون ہے۔ بعض چور تو آس پاس مالک کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ سردار باقی چوروں کو ساتھ لیے تلوار نکال کر دروازے پر آیا۔ اس نے کھل جا سم سم کہا اور دروازہ کھل گیا۔ قاسم نے غار میں گھوڑوں کے ٹاپوں کا شور سن لیا تھا۔ چوروں کے بولے جانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب جان بچانی مشکل ہے۔ اس نے سوچا کہ دروازہ کھلتے ہی بھاگ پڑوں گا۔ چاروں طرف جنگل ہے، کہیں چھپ جاؤں تو شاید چوروں کے ہاتھ نہ آؤں۔ دروازہ کھلتے ہی وہ زور سے دوڑا اور ٹکر مار کر سردار کو گرا دیا، لیکن چور بہت تھے اور سب کے پاس تلواریں تھیں۔ انہوں نے جھٹ پٹ قاسم کو دبوچ لیا اور مار ڈالا۔ قاسم کو قتل کرنے کے بعد سردار اور چور غار میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دروازے کے پاس بوریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ بوریاں انہوں نے جلدی سے اٹھا کر واپس رکھی۔ اس ہلچل میں انہیں نظر نہ آیا کہ خزانے کا کچھ حصہ غائب ہے۔ علی بابا جو مال لے گیا تھا اس کا انہیں پتہ نہ چلا۔ وہ سوچنے لگے کہ جس آدمی کو انہوں نے مار ڈالا ہے وہ اندر کیسے آیا؟ اگر اسے دروازہ کھولنے کا منتر آتا تھا تو وہ اندر کیوں پھنسا رہا؟ غار سے کیوں نہ نکل گیا؟ یہ معمہ ان سے حل نہ ہو سکا۔ بعض چوروں نے کہا کہ غار کی چھت جو روشن دان ہے، یہ آدمی وہاں سے آیا ہوگا۔ لیکن باہر کی سیدھی چٹان پر چڑھنا اور کسی رستے کے بغیر روشن دان سے
جو بہت اونچائی پر تھا اترنا ناممکن معلوم ہوا۔ یہ سوچ کر انہیں اطمینان ہوا کہ جس آدمی کو غار میں داخل ہونے کے طریقے کا علم تھا وہ مارا جا چکا ہے اور ان کے خزانے کو اب کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں۔ وہ کیسے جان سکتے تھے کہ ایک آدمی اور بھی ہے جسے دروازے کھولنے اور بند کرنا آتا ہے؟ انہوں نے کبھی علی بابا کا نام بھی نہیں سنا تھا۔